الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. حضرات علماء کرام، امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، جملہ انتظامیہ جامع مسجد حاضہ، اہل علاقہ، حاضرین باتمکین، شمع ختم نبوت کے پروان، 1940 کی دہائی میں نواب راحت سعید خان چھتاری آپ بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے گورنر رہے. نواب صاحب چونکہ انگریزوں کے بہت کلوز تھے، انگریزوں کے ساتھ انہوں نے بڑی وفائیں کی تھی، جس کے جواب میں انگریز اسٹیٹ نے بھی انہیں اتر پردیش کا گورنر بنا دیا. نواب صاحب نے اپنی پرسنل ڈائری کے اندر ایک واقعہ تحریر کیا. وہ واقعہ جسے بعد میں ہندوستان کے بہت سے اخبارات نے پرنٹ کیا. ذرا میری باتیں بڑے غور سے سنیے گا، آج کا ٹاپک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے. تحفظ نموذج رسالت و ختم نبوت آج کا ٹاپک ہے. اس حوالے سے میں بڑے ہی کم ٹائم میں بڑی ہی اہم باتیں آپ آپ کے گوش گزار کروں گا. انشاءاللہ میرا ایک ایک جملہ آپ کے بہت کام آئے گا. ذرا غور سے بات سنیے گا. وہ واقعہ کہ جسے بعد میں ہندوستان کے بہت سے اخبارات نے پرنٹ کیا، اس کے بعد دنیا بھر کے اندر کئی زبانوں میں اسے ٹرانسلیٹ کیا گیا اور ان مقامی زبانوں کے اخبارات میں، رسائل و جرائد میں بھی اس واقعے کو پرنٹ کیا گیا. پاکستان کے اندر بھی کئی اخبارات میں، کئی رسائل میں، کئی جرائد میں درجنوں مرتبہ وہ واقعہ پرنٹ ہوا. فرید بک سٹال اردو بازار لاہور سے ایک کتاب چھپی جس کا نام ہے تحفظ عقائد اہل سنت. اس کتاب کے اندر بھی وہ واقعہ تحریر کیا گیا. اس کے علاوہ ایک کتاب کراچی سے پرنٹ ہوئی جس کا نام ہے اسلام کے مجرم. اس کتاب کے اندر بھی وہ واقعہ تحریر کیا گیا. میری یہ کتاب جس کا نام ہے قادیانی، اسلام اور وطن کے غدار، اس کتاب کے اندر بھی میں نے وہ واقعہ تحریر کیا. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے سابق قائم مقام چیف جسٹس جناب محترم جسٹس میاں نذیر اختر صاحب، جب میں نے اس واقعے کا ان کے سامنے ذکر کیا تو مجھے جسٹس صاحب فرمانے لگے کہ برق صاحب آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے بتایا، کہا کہ میرے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس
عبد الحفیظ چیمہ صاحب نے وہ سارے کے سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جن کا ذکر ابھی میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. غور سے سنیے گا واقعہ ہے کیا. نواب راحت سعید خان چتاری کہتے ہیں کہ جب میں بھارت کے صوبہ اتر پردیش کا گورنر تھا، مجھے ایک بار سرکاری دورے کے لیے لندن جانا پڑا. کہتے ہیں وہاں میری ملاقات ایک سینئر انگریز بیوروکریٹ سے ہوئی جس نے ہندوستان میں بڑا عرصہ میرے ساتھ مل کے کام بھی کیا تھا، میرا دوست بھی تھا. کہا اس انگریز سینئر آفیسر نے مجھے بتایا کہ نواب صاحب، میں کل آپ کو ایک ایسی جگہ دکھا کے لاؤں گا کہ جس کے بارے میں مجھے یقین ہے نہ تو پہلے کبھی آپ نے اس جگہ کو دیکھا ہوگا اور نہ ہی اس کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن اس کے لیے خاص قسم کی پرمیشن چاہیے. میں آج وہ پرمیشن لے لوں گا، کل آپ کو اپنے ساتھ وہاں پہ لے جاؤں گا. نواب صاحب کہتے ہیں اگلے روز صبح سویرے اپنی جیپ میں بیٹھ کے میرے پاس آیا، مجھے اپنی جیپ میں اپنے ساتھ سوار کیا اور ایک نامعلوم جگہ کی طرف چلنا شروع کر دیا. کہاں چلتے چلتے شہر کی آبادی پیچھے رہ گئی، آگے سر سبز کھیت شروع ہو گئے، فصلیں شروع ہو گئی. کہتے ہم چلتے رہے یہاں تک کہ پر پیچ قسم کے پہاڑی راستے شروع ہو گئے، بل کھاتی ہوئی سڑکیں شروع ہو گئی. کہا ہم پھر بھی چلتے رہے یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جس سے آگے مزید ہماری جیپ نہیں جا سکتی تھی کیونکہ آگے روڈ ہی نہیں تھا. نواب صاحب کہتے ہیں اس انگریز آفیسر نے وہیں پہ سائڈ میں جیپ کو کھڑا کیا اور ہم نے پیدل چلنا شروع کر دیا. کہا ہم چلتے رہے کہ ایک مقام ایسا آیا کہ ہم نے کیا دیکھا، ایک لکڑی کا گیٹ تھا جس کے ارد گرد بڑی دور تک باڑ لگی ہوئی تھی اور اس گیٹ کے باہر 12-13 فوجی جوان کھڑے تھے. ہم ان کے پاس گئے، اس انگریز آفیسر نے وہ لیٹر ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے غور سے دیکھا، اوکے کیا اور ایک بندہ ہمارے ساتھ اندر جانے کے لیے ہمیں روانہ کر دیا، پرمیشن مل گئی. کہتے ہم اندر گئے، تھوڑا سا چلے تھے تو آگے جا کے کیا دیکھا کہ ایک ذیشان قسم کی عمارت تھی جسے بڑی ہی شان و شوکت سے تیار کیا گیا تھا. 3-4 اس کی منزلیں تھی. نواب صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، یہ جنگل میں منگل کیسا ہے، یہ اتنی دور دراز سفر کرنے کے بعد، اتنے فوجی پہروں کے بعد یہ ہے کیا جو ہم نے دیکھا. کہاں اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 نوجوان ہمیں ہماری طرف آتے دکھائی دیتے ہیں جن کے حلیے کچھ ایسے تھے، چہرے پہ ان کے داڑیاں بھی تھیں، عربی طرز کے مطابق انہوں نے لباس زیب تک کیا ہوا تھا. کہتا ہے جیسے ہی ہمارے پاس سے گزرے دونوں نے بیک زبان میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ظاہری بات ہے میں رگوں سے چپ کر کے بھی بات بولیے گا. کہا ظاہری بات ہے میں مسلمان تھا، میں نے اسلام کا جواب دیا، لیکن مجھے دھچکا سا لگا کہ یار یہ تو مسلمان ہے اور یہ ادارہ یہ تو کوئی اسلامی ادارہ لگتا ہے، کوئی اسلامی یونیورسٹی ہے یا کوئی اسلامی مدرسہ ہے، لیکن یہ کس نے بنایا ہے؟ باہر تو فوجی جوان جو ہے وہ عیسائی ہے وہ کھڑے ہیں، پھر یہ پہرے پہ کیوں تعینات ہے جبکہ یہ مسلمان ہیں؟ اس قسم کے سوالات میرے ذہن میں اٹھنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں میں نے انگریز آفیسر سے پوچھا یہ تو بتا ماجرا کیا ہے. آج ایک آگے سے کہا
مجھے اس انگریز آفیسر نے کہا نواب صاحب چپ کر کے بس دیکھتے جائیے، آپ نے یہاں پہ سوال نہیں کرنا۔ کہتے میں چپ ہو گیا۔ اتنے میں ہم اندر صحن سے ہوتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ایک کمرے کے اندر جو نگاہ ڈالی تو کیا دکھائی دیا؟ ایک بڑا سا ہال نما قسم کا کمرہ تھا، جس کے ایک سائڈ پہ ایک بلند نشست تھی، اس پہ ایک استاد محترم تشریف فرما تھے، جو کہ اپنے حلیے سے ایک جید عالم دین دکھائی دیتے تھے۔ کہا وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ترجمہ کر رہے تھے، پھر قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ ان کے سامنے سینکڑوں طلباء بیٹھے تھے، سب کے چہروں پہ داڑیاں تھیں، سب نے عربی طرز کے مطابق زبان سے استعمال کیا ہوا تھا۔ کہنے لگے ہمیں دیکھ کے بڑا حیران ہوا، مجھے یقین ہو گیا واقعی یہ تو اسلامی ادارہ ہے، کوئی مدرسہ ہے، مدرسے کا ماحول ہے۔ کہا میں نے پھر سوال کرنا چاہا۔ آگے سے انگریز آفیسر نے یوں اشارے سے کہا کہ نواب صاحب چپ رہیے، کوئی سوال یہاں پہ آپ نے نہیں کرنا۔ کہتے میں پھر چپ ہو گیا۔ اگلے کمرے میں جا کے دیکھا، پھر ویسا ہی منظر تھا۔ ایک استاد محترم بیٹھے تھے، جو کہ جید عالم دین دکھائی دیتے تھے، جن کے سامنے کتب احادیث پڑھی تھی۔ وہ احادیث کی کتابیں کھولتے، احادیث پڑھتے، ترجمہ کرتے، ان کی شرح بیان کرتے۔ سامنے ان کے طلباء بیٹھے تھے، جو کہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ اگلے کمرے میں گئے، پھر ویسا ہی منظر تھا۔ ایک استاد محترم فقہ کی تعلیمات دے رہے تھے، مسئلے مسائل بتائے جا رہے تھے، غسل کے فرائض بتائے جا رہے تھے، غسل کی سنتیں بتائی جا رہی تھی، وضو کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، افطار کب کرنا ہے، روزے کے کیا مسائل ہیں بتایا جا رہا تھا، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، دم کیسے واجب ہوتا ہے، زکات کیسے دینی ہے، سب کچھ تفصیلات سے بتایا جا رہا تھا۔ نکاح کے کیا مسائل ہیں، طلاق کے کیا مسائل ہیں بتایا جا رہا تھا۔ غرض کے نواب صاحب کہتے ہیں وہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد جیسے ہی ہم باہر نکلے